بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ثاقب شیخ ہے اور میں نے آج جتنے بھی ہمارے بزرگ شعراء ہیں اردو کے، ان کے اشعار کی تشریح کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ بہت سے ہندی اور اردو زبان جاننے والوں کو پرانے شعراء کے کلام کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، اس لیے ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ جتنی آسان سے آسان بھاشا اور الفاظ میں اشعار سمجھا سکے سمجھائیں۔ ہم نے جو پہلی غزل چنی ہے وہ غالب کی ہے، اور جو ان کے دیوان کی بھی پہلی غزل ہے، جس کا مطلع ہے نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پے رہن ہر پے کرے تصویر کا۔ مرزا صاحب نے خود بھی اس شعر کی تشریح کی ہے، اور سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مرزا غالب صاحب نے اس شعر کی تشریح کیا کی ہے۔ اپنے ایک دوست کو خط لکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں اس شعر کی تشریح میں کہ ایران میں رسم ہے کہ داد خواہ کاغذ کے کپڑے پہن کر حاکم کے سامنے جاتا ہے، جیسے مشعل دن کو جلانا یا خون آلودہ کپڑا باز پر لٹکا لے جانا۔ پس شاعر خیال کرتا ہے کہ نقش کس کی شوخی تحریر کا فریادی ہے کہ جو صورت تصویر ہے اس کا پیرہن کاغذی ہے، یعنی ہستی اگرچہ مثل ہستی تصاویر اعتبار محض ہو موجب رنج و ملال و آزار ہے۔ اگر آپ کی غالب صاحب کی تشریح سے کچھ مدد ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم آپ کو اس شعر کی تشریح بالکل آسان لفظوں میں سمجھاتے ہیں۔ پہلے کچھ ضروری لفظوں کے معنی سمجھ لیتے ہیں، جیسے نقش یعنی تصویر، فریادی ہم اس شخص کو کہتے ہیں جو شکایت کرتا ہو یا مانگتا ہو۔ شوخی یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ شرارت میں کی گئی گستاخی۔ شوخی تحریر یہاں پہ یہ پورا لفظ مخلوق کے لیے استعمال ہوا ہے، پیرہن یعنی کپڑا، پیکر یعنی جسم۔ ہم آسان ترین تشریح کہیں تو یہ اس طرح ہوگی کہ اس شعر میں غالب خدا سے مخاطب ہے اور کہتے ہیں اے خدا، تیری جو شوخی تحریر ہے، تیری مخلوق ہے، تیرے کریچرز ہیں، وہ تنگ ہے، پریشان ہے، اور وہ پریشان ہو کر فریاد کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں۔ اور شکایت کرنے کی کیا صورت بیان کی؟ جیسے کہ ایک تصویر ہوتی ہے، پکچر ہوتی ہے، ہم اسے کس پر بناتے ہیں؟ کاغذ پر۔ تو کہا کہ کاغذ اس کا پیرہن ہے یعنی پہناوا ہے، کاغذ پر وہ تصویر ہے۔ اسی طرح سے ایران میں رسم کیا تھی کہ جب لوگ حاکم کے پاس جاتے تھے، بادشاہ کنگ کے پاس جاتے تھے، تو کاغذ کے کپڑے پہن کے فریاد کرنے جاتے تھے۔ تو جیسے کہ ایک تصویر ہے جس کی کوئی حقیقت میں ہستی نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، وہ شاعر کے تخیل میں کہ اس کی بھی ایک زندگی ہو گئی، تو حقیقت میں اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، صرف شاعر کی امیجنیشن میں ہے، تو وہ بھی جو ہے کاغذ کے کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ اسی طرح سے تیری جو ہر مخلوق ہے، ہر کریچر ہے تیرا، وہ پریشان ہے، تنگ ہے اور فریاد کر رہا ہے۔ کس کی شوخی تحریر جو یہاں پہ کہا گیا ہے وہ تیری شوخی تحریر کے طور پہ کہا گیا ہے۔ اے خدا، تیری جو مخلوق ہے، تیری جو شوخی تحریر ہے، اس کا نقش فریادی ہے۔ نظم طباطبائی صاحب جب اس شعر کی تشریح کرتے ہیں تو وہ دو اہم چیزیں کہتے ہیں۔ پہلی تو وہ کہتے ہیں کہ جو رسم کے بارے میں مرزا غالب صاحب نے کہا کہ ایران میں جو لوگ ہیں وہ کاغذ سے کپڑے پہن کر جاتے تھے، تو نظم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو اس طرح کی کوئی چیز پڑھی نہیں ہے، پہلی چیز یہ کہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہتے ہیں، وہ جب اس شعر کی تشریح کرتے ہیں تو وہ تصوف سے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو مبدأ حقیقی ہے اس سے ہستی کی جو غیریت ہے، وہ ہستی پر اس قدر شاک گزری ہے، اسے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ وہ فریاد کر رہی ہے۔ اور وہ تصوف سے جوڑتے وقت کہتے ہیں کہ اس میں جو الفاظ ہیں ان میں کمی محسوس ہوتی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ غالب کے زمانے میں لوگوں نے غالب کے منہ پر کہہ دیا تھا کہ یہ جو شعر ہے وہ بے معنی ہے۔ میں اس شعر کو بے معنی تو نہیں سمجھتا، کیونکہ علامہ اقبال صاحب نے بھی اپنی جو نظم جو انہوں نے غالب کے سلسلے میں کہی تھی اس میں یہ شعر استعمال کیا تھا، اور کہتے ہیں وہ کہ زندگی مضمر ہے تیری شوخی تحریر میں، تاب گویائی سے جنبش ہے لب تصویر میں۔ یعنی غالب نے جو فلسفہ بیان کیا ہے شوخی تحریر کا، مخلوق کے پریشان ہو کر فریاد کرنے کا، اس میں ہماری پوری زندگی چھپی ہوئی ہے، اور مخلوق کے جو تنگ ہونے میں، جو فریاد میں اس قدر طاقت ہے، بولنے کی طاقت تاب گویائی ہے کہ جو تصویر جو بالکل ہل نہیں سکتی، جو بظاہر تو ہل نہیں سکتی لیکن شاعر کے تخیل میں اس میں حرکت پیدا ہو گئی ہے۔ اس شعر پر مجاز صاحب کا ایک مشہور لطیفہ بھی ہے۔ لطیفہ کچھ اس طرح ہے کہ کسی مشاعرے میں مجاز اپنی غزل پڑھ رہے تھے، محفل پورے رنگ پر تھی اور سامعین خاموشی کے ساتھ کلام سن رہے تھے کہ اتنے میں کسی خاتون کی گود میں ان کا شیر خوار بچہ زور زور سے رونے لگا۔ مجاز نے اپنی غزل کا شعر ادھورا چھوڑتے ہوئے حیران ہو کر پوچھا، بھائی یہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا؟ یہ جو مصرع تھا، غالب نے خدا کے تناظر میں کہا تھا کہ لوگ جو ہیں خدا سے فریاد کر رہے ہیں، یا جو مخلوق ہے وہ خدا سے فریاد کر رہی ہے۔ یہاں پہ مجاز صاحب نے والدین کے تناظر میں کہہ دیا کہ یہ کس کا بچہ فریاد کر رہا ہے۔ کاؤ کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ،
صبح کرنا شام کا، لانا ہے جوئے شیر کا۔ جوئے شیر کہتے ہیں دودھ کی نہر کو، اور جوئے شیر لانا ایک محاورہ ہے جو بہت ہی مشکل کام کے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، فرہاد اور شیری کی، دو محبت کرنے والوں کی۔ فرہاد جو ہوتا ہے وہ ایک پتھر کاٹنے والا سنگ تراش کا بیٹا ہوتا ہے، جبکہ شیری کسی بڑے محل میں رہتی ہے، کسی بڑے سردار کی بیٹی ہوتی ہے۔ جب فرہاد شیری کے باپ سے شیری کا ہاتھ مانگتا ہے تو شیری کا باپ اس کے لیے ایک شرط لگاتا ہے، سیدھے طور پہ منع کرنے کے بجائے کہتا ہے کہ فلاں پہاڑ کو کاٹ کر ایک دودھ کی نہر جاری کرو میرے محل تک آئے۔ فرہاد جو ہے پہاڑ کو کاٹتا ہے اور ایک نہر بناتا ہے، اور اس میں بکری کا دودھ ڈالتا ہے، اور اس طرح سے ایک دودھ کی نہر جاری کرتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے شاعر ہے، اور یہ جو محاورہ ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے جوئے شیر لانے کا۔ اب شعر کا مطلب کی طرف، شعر کے معنی کی طرف دیکھتے ہیں۔ کاؤ کاوے سخت جانی، کاؤ کاوے یعنی کوریدنا، جستجو کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب سے الگ ہونے کے بعد، محبوب کے فراق میں، محبوب کی جدائی میں، اور میری تنہائی کا یہ عالم ہے، میرے پر جو کاہشیں گزرتی ہے، میرے پر جو کیفیت ہے وہ اس قدر سخت ہے کہ ایک شام کو صبح کرنا میرے لیے جوے شیر لانے جتنا مشکل ہے، یعنی دودھ کی نہر نکالنے جتنا مشکل ہے۔ یعنی بس مطلب یہ ہے کہ جدائی کی ایک رات کاٹنا میرے لیے بہت مشکل ہے، اور میری سخت جانی اتنی ہے کہ اتنی مشکل ہونے کے باوجود بھی میری جان نہیں نکلتی ہے۔ اگلا شعر ملاحظہ فرمائیے۔ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ اس میں دو لفظ بہت اہم ہیں، ایک ہے شوق، یہاں شوق سے مراد قتل ہو جانے کا شوق ہے، شہید ہو جانے کا، مر جانے کا شوق ہے۔ دوسرا لفظ ہے دم۔ دم کے دو معنی ہیں، پہلا تو ہے دم یعنی سانس، جس کو ہم کہتے ہیں جیسے کہ دم پھولنا، سانس پھولنا، ایک تو وہ دم کا معنی ہے۔ دوسرے ہے یہاں پہ جو پورا لفظ ہے دم شمشیر، تو اس سے مراد ہے کہ تلوار کا جو کنارہ ہوتا ہے، تلوار کی جو باڑ، جو دھار کہیں گے ہم، وہ ہے۔ اور جو پہلا والا جو دم میں نے معنی بتایا کہ سانس، اس کی رعایت سے سینہ لائے ہیں، سینہ شمشیر۔ اب شعر کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ میرے قتل ہو جانے کے شوق میں، یا تو ایک پہلا معنی یہ ہے کہ میرے قتل ہو جانے کے شوق کو دیکھ کر جو تلوار کا سینہ ہے، جو تلوار کا دم ہے، وہ تلوار کے سینے سے باہر آ گیا ہے مجھے قتل کر دینے کے لیے۔ دوسرا معنی یہی ہوتا ہے کہ تلوار کا جو تلوار مجھے قتل کرنے کا اس حد تک شوق رکھتی ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے، مجھے شہید کرنے کے لیے، اس کی جو باڑ ہے، اس کا جو کنارہ ہے، وہ تلوار کے سینے سے باہر نکل گیا ہے۔ اور پروفیسر سلیم چشتی کہتے ہیں کہ دم اس لفظ میں یہاں پر ایہام ہے، اس شعر میں ایہام کہتے ہیں کہ جب شاعر ایک شعر میں ایک ایسا لفظ لائے جس کے دو معنی ہوں، پہلا قریب کا معنی، دوسرا دور کا معنی، اور شاعر کی مراد شعر میں دور کا معنی ہو۔ جیسے دم ہے ایک لفظ، تو دم کا پہلا معنی یہ ہوتا ہے کہ سانس، لیکن شاعر کا مطلب یہ نہیں تھا، شاعر کا مطلب تھا کنارہ، دم شمشیر تلوار کا کنارہ۔ آ گہی دامی شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ شنیدن کہتے ہیں، شنیدہ کہتے ہیں سننے کو، شنیدن دراصل فارسی کا ایک مصدر ہے، اور دام شنیدن یعنی دام یعنی جال، تو سننے کا جال۔ اور عنقا کہتے ہیں کہ ایسا فرضی پرندہ ہے عنقا جو اصل میں کہیں وجود نہیں رکھتا۔ شاعروں کو جب کوئی تخیل کی بات یا کوئی ایک بالکل معدوم بات بتانی ہو، ایسی بات جو کہیں وجود نہیں رکھتی، تو پھر وہ عنقا کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس پرندے کا۔ جیسے میر تقی میر کا بھی ایک شعر ہے، جیسے عنقا کہاں ہے ہم اے میر، شہروں میں اشتہار سا ہے کچھ۔ تو بالکل معدوم بات کے لیے شاعر اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ آگہی یعنی سمجھ، عقل، یعنی آپ کی جو ہے سوچنے سمجھنے کی طاقت بھی ہم کہہ سکتے ہیں، آگہی کسی چیز کو جاننا۔ اب اس شعر کے معنی کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاعر کہتے ہیں کہ آپ کی جو سننے کی طاقت ہے وہ کتنے بھی جال بچھائے، آپ کی جو آگہی عقل جو ہے وہ کتنے بھی جال بچھائے، میری عالم تقریر یعنی میری جو تقریر ہے، جو میں کہتا ہوں، اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے، لیکن وہ اس معنی تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ میرا جو معنی ہے وہ عنقا ہے، بالکل معدوم ہے، اس تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔ اب یہاں پہ وہ تقریر کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہے کہ جو میرا شعر ہے وہ جو ہے بالکل اس کا جو معنی ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ معدوم ہے، عنقا ہے، اور اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ تبھی مجھے یہ ویڈیو بنانا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے غالب کے اشعار کے معنی تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ تو وہی کہنا چاہتے ہیں کہ میرے جو اشعار کے معنی ہے وہ بالکل عنقا پرندے کی طرح معدوم ہے، آپ کتنی بھی کوشش کریں تو اس تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔
اگلا شعر ہے، بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ اسیری کہتے ہیں قید کو، آتش زیر پا اگر لفظی معنی لیں گے تو کوئی ایسا شخص جس کے پیر کے نیچے آگ لگی ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس کے پیر کے نیچے آگ جلائی گئی ہو تو وہ بالکل بےتاب ہوگا، بے قرار ہو، اور یہی یہ لفظ کا استعمال بھی ہے کہ جو شخص بہت زیادہ بےتاب ہو، مچل رہا ہو، اس کے لیے آتش زیر پا استعمال کیا جاتا ہے۔ موو آتش دیدہ، مو یعنی بال، اور موو آتش دیدہ ایک ایسے بال کو کہتے ہیں جو آنکھ کھایا ہوا ہو، جو جل کر ایک دم پیچدار ہو گیا ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس کا معنی دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں غالب کہنا چاہتے ہیں کہ بھلے ہی میں قید ہوں، اسیری میں ہوں، لیکن میں اتنا آتش میں اس قدر بےتاب ہوں، میرے جنوں میں اور میرے شوق میں اس قدر طاقت ہے کہ جو میری زنجیر ہے جس سے مجھے قید کیا گیا ہے، باندھا گیا ہے، وہ بالکل ایک پیچدار بال جیسی ہو گئی ہے، ایک جلے ہوئے بال جتنی کمزور ہو گئی ہے۔ یعنی میرے جنوں کے آگے میری جو آتش زیر پا حالت ہے، میری بےتابی کے آگے اس زنجیر کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ اس شعر کا معنی ہے۔